www.islamicwaves.com. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ کھیل کود والوں سے اللہ پاک دین کا کام لے رہا ہے۔ مولانا فرما رہے تھے جس طبقے میں دین کی محنت ہوگی اس طبقے میں اللہ پاک عمومی طور پر ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، اور جس کسی ایک بھی طبقے میں دین کی محنت محروم رہ گئی وہی طبقہ لوگوں کے اندر گمراہی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کا انعام ہوا اس دعوت تبلیغ کی محنت کی برکت سے ہر شعبے میں اللہ نے دین کو زندہ کر دیا۔ ناچنے گانے والوں سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، کھیل کود والوں سے اللہ پاک دین کا کام لے رہا ہے، گونگے اور بہروں سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، نابینوں سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، لنگڑے اور لوڑوں سے دین کا کام لے رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمارے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی وہ شاہد افریدی کے 3 دن لگے تبلیغ میں، اور 3 دن تبلیغ میں جب لگے تو میں گیا سکلین مشتاق کے ساتھ، اللہ نے اس کو بھی قبول کیا دین کی محنت کے لیے۔ تو میں نے پوچھا شاہد افریدی سے تم نے 3 دن تبلیغ میں لگایا تو تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو مجھے کہتا ذوالقرنین بھائی ساری زندگی ضائع کر دی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جو آج تک کمایا اس میں سے ایک بھی چیز قبر میں جانے والی نہیں، اور جو قبر میں چاہیے وہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم نے کیا ارادہ کیا؟ کہ میں سارے کاموں کو چھوڑ دوں گا، میں کرکٹ کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو میں کہا تم کیا کرو گے؟ کہتا میں اب تبلیغ کا کام کروں گا۔ میں نے اسے بتایا ہم نے بزرگوں سے سنا ہم لوگوں سے لوگوں کے کاموں کو چھڑوانا نہیں چاہتے، بلکہ جو بندہ جس کام میں جس شعبے میں ہے اسی شعبے میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو زندہ کرتا ہے، اسی شعبے میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو نے کرکٹ چھوڑ دی، ان کھلاڑیوں کو دین کی طرف کون لائے گا؟ ڈاکٹروں نے ڈاکٹری چھوڑ دی، ڈاکٹروں کو دین کی طرف کون لائے گا؟ تاجروں نے تجارت چھوڑ دی، تاجروں کو دین کی طرف کون لائے گا؟ لوگوں سے لوگوں کے کاموں کو چھڑوانا مقصود نہیں، کام اور شعبوں میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو زندہ کیا جائے، کام اور شعبوں میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ کا احسان ہوا اس تبلیغ کی محنت کی برکت سے یوسف یوحنا کو اللہ نے محمد یوسف بنا دیا۔ بتا رہا تھا کہ ابھی چلے میں چل رہا ہے تو بتا رہا تھا میں چھوٹا سا بچہ تھا، مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا تھا، کہتا جیسے میری زندگی ایسے مسلمان بچوں کی زندگی۔ پھر میں بڑا ہوا، لڑکے بھی بڑے ہوئے، میری زندگی میں لڑکوں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ کہتا پھر میں کرکٹ ٹیم میں گیا، وہ مجھ سے 2 ہاتھ آگے تھے، کہتا میں کس کو دیکھ کر ایمان لاتا؟ کہتا پھر کچھ عرصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ سعید انور کی زندگی بدل گئی، سنت کے مطابق بھولیا، سنت کے مطابق لباس پہن لیا، سنت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، اور 6 لاکھ کے اسٹیریو سیٹ گھر سے باہر نکال کر پھینک دیے۔ تو بتا رہا تھا کہ سعید انور کے گھر کا نقشہ اللہ نے بدل دیا، گھر میں مستورات کا بھی پردہ شروع ہو گیا، 6 لاکھ کے اسٹیریو سیٹ گھر سے باہر نکال کر پھینک دیے۔ کہتا پھر میں نے کرکٹ ٹیم کے اندر دیکھا گراؤنڈ کے اندر اذانیں دینی شروع کر دی، گراؤنڈ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی، ایئرپورٹوں پر نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ کہتا میرے اندر بڑی تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ ایک رات سوئے ہوئے خواب میں مجھے ایک دوست ملا، اس نے مجھے کہا سونا یوسف سونا تو مسلمان ہو گیا؟ کہتا میں صبح اٹھا مجھے ایسے لگا جیسے اللہ کی طرف سے اشارہ تو ایمان لیا۔ کہتا میں سعید انور کو لے کر گیا اور وہاں جا کے میں نے کلمہ پڑھ دیا۔ کہتے 4 سال بھی کلمے کو چھپاتا رہا، کیونکہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ یوسف اگر تو مسلمان ہو گیا تو سعید انور کے گھر کے سامنے میں آگ لگاؤں گی اور خودکشی کر لوں گی۔ کہتے 4 سال کے دوران میں اپنی بیوی پر محنت کرتا رہا۔ کہتے 4 سال کے بعد اللہ نے میری بیوی کو ایمان دے دیا، اللہ نے اس کی والدہ کو بھی ایمان دے دیا۔ ابھی پچھلے سال بتا رہا تھا 4 بھائی، چاروں بھائیوں کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ محمد صاحب بتا رہا تھا ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم ڈے نائٹ میچ کھیلنے جدے میں گئی، تو جدے میں کپتان تھے بھائی انضمام الحق صاحب۔ تو مغرب کا وقت ہوا، انٹرول ہوا، تو انہوں نے کہا انضمام صاحب نے آج گراؤنڈ کے اندر اذان دے کے نماز ہوگی اور آج کی امامت محمد یوسف کروائے گا۔ تو محمد یوسف اذان ہوئی پہلے، تو اب محمد یوسف گراؤنڈ میں آگے کھڑا ہوا تو نماز شروع ہوئی، جب سلام پھیرا تو پیچھے کتنی ساری صفیں اربوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک ساتھی نے کہا چند مہینوں کا مسلمان، اللہ پاک نے اس کو اربوں کا امام بنا دیا۔ محمد صلی بتا رہا تھا اس کے بعد میں میری بیوی عمرے کے لیے گئے، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے گھر کو جب دیکھا تو اللہ کے گھر کا اتنا روب تھا، اتنا دبدبہ تھا، اللہ کے گھر کو دیکھتے ساتھ میں بھی رو رہا، میری بیوی بھی رو رہی۔
کہتا جب میں باہر آیا تو میری بیوی نے مجھے کہا یوسف ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ، ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے. کہتا میں پاکستان جاؤں گا اور جا کر اس کا اعلان کروں گا. کہتا پھر پاکستان آیا، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کی، وہاں میں نے اعلان کیا کہ 4 سال پہلے مسلمان ہوا تھا، آج اس کا باقاعدہ اعلان کر رہا ہوں. کہتا اس کے بعد نماز کا وقت تھا، میں نے وہی گراؤنڈ میں نماز پڑھی. 2 صحافی آئے میرے پاس، رو رہے تھے. میں نے پوچھا تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے بتایا یوسف اس بات پر رو رہے ہیں تو چند مہینوں کا مسلمان، تو نماز چھوڑ نہیں رہا. ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں، اس بات پر ہمیں رونا رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے 8 مہینے ہو گئے ہیں، 8 مہینے میں میں نے ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. تو میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، گزارش یہ کہ دین زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت سے آئے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا. www.islamicwaves.com